السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سورہ نساء مکمل کروا دی ہے، اور اب اللہ کے فضل سے ہی، خاص اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ ہی کا خاص فضل ہے، قرآن ہی کا یہ معجزہ ہے کہ اب الحمدللہ ہم سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آج اس کی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ اسکرین پر ہے۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، یعنی ڈیل، معاہدہ عقد، ڈیل کرنا یہ ہوتا ہے، معاہدہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی عقد کرے۔ جیسے پورا معاشرہ، ہمارا پورا معاشرہ، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، معاشرتی حکومت ہو یا معاشرتی زندگی ہو، ہر چیز کے اندر معاہدہ پایا جاتا ہے۔ اس طور پر کہ اگر شادی کیا چیز ہے، شادی بھی یہی ہے کہ اگر شوہر شادی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک عقد کرتا ہے، ایک ڈیل کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تمہیں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں، میرے یہ حقوق ہوں گے، تمہارے یہ حقوق ہوں گے، میں ان چیزوں کی پابندی کروں گا، تم نے ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، میری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حکومت کے اندر بھی کسی کو عہدے ملتے ہیں تو ان کو بھی معاہدہ ملتا ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی کاروبار ہوتا ہے، تو وہ سب کا سب معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ معاہدوں کو پورا کرو، یعنی کوئی عقد اگر اپنے ذمے لو، کوئی معاہدہ اگر کرو تو اس کو پورا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ شوہر کا حق ہے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، بچے کا خیال کرے، بیوی اور بچوں کو نفقہ دے۔ یہ شوہر نے نکاح کے وقت معاہدہ کیا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں اسی لیے نکاح کر رہا ہوں، میں اسی لیے آپ کو اپنی زندگی میں لا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے اس معاہدے کو پورا نہیں کرتا۔ سیاست کے اندر بھی کوئی بندہ اپنے معاہدے کو پورا نہیں کرتا، کاروبار میں بھی کوئی بندہ اپنے معاہدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو جو بندہ معاہدے کو پورا نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان ہے، وہ نافرمان ہے، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، پورے معاشرے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ معاہدوں کو پورا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، یعنی وہ جو ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور نہیں، بلکہ وہ چار پاؤں والے جانور جو مویشی ہوں۔ مویشی جیسے گائے، بکری اور دمبا اور اونٹ، یہ مویشی والے جانور ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان مویشی والے جانور اور ان کے مشابہ، یعنی مویشی جانوروں کے مشابہ کیا ہے، جیسے ہرن ہو گیا اور نیل گائے ہو گئی، یہ مویشی جانوروں کے مشابہ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے ان چوپایوں کو، ان چار پاؤں والے جانوروں کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اور حرام کیا ہے، خنزیر، چیتا وغیرہ، وہ مویشی نہیں ہیں، وہ چیڑ پھاڑ کرنے والے وحشی جانور ہوتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، وہ آگے جا کے بتایا جائے گا، جیسے سور اور وہ جانور جو آگے جا کے آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا کہ وحشی جو جانور ہوتے ہیں ان کو کھانا اور وہ حلال نہیں ہے، بشرطے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ یعنی اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کا احرام مان کے حج عمرہ کرنے جا رہا ہے اور اس کو کوئی گائے، بکری یا دمبا یا نیل گائے یا ہرن نظر آئے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کو کاٹ کے کھا جاؤ، تو اس کے لیے احرام کی حالت میں ان حلال جانوروں کو بھی شکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ بہت اہم ہے یہ والی آیت سمجھنے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بقرہ عید پر جو گائیاں ذبح ہو رہی ہیں اور فضول میں کسی جانور کو ذبح کر کے کاٹ کے کھایا جا رہا ہے، وہ بھی تو جان ہے، اس کو کیوں مار کر کھایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹ پیٹ کر نہیں کھانا چاہیے۔ تو ان کو اللہ نے یہاں پر یہ جواب دے دیا، بھائی اللہ خالق ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ نے اس جانور کو بنایا، اللہ کی مرضی، اللہ نے ہی یہ حکم دیا ہے، اور اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن انسان ناقص ہے، انسان کی وہ سمجھ نہیں ہے، انسان میں وہ عقل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس حکمت کو اپنی عقل سے سمجھ سکے۔ بس انسان کو چاہیے کہ بھائی اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ان جانوروں کا بھی خالق ہے، اور اللہ بہت رحیم ہے، اگر اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوگی اور اللہ ہی جانتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ نے یہ بتا دیا اللہ جس چیز کا ارادہ کر رہا ہے اس کا حکم دیتا ہے. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ان چوپایوں کو جو حلال ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہے ان کا کھانا، تو اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوگی. تو اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور یہ بڑی آیت ہے تو اسے انشاءاللہ 2 سے 3 حصوں میں پڑھا جائے گا. اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو. اب اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کی نشانیاں اور شعائر اللہ ہے کیا، اور اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ تو مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شریح بن ربیعہ ایک شخص تھا جو یمامہ سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نے مدینہ کے باہر اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا میں اکیلا حضور سے مل کر آتا ہوں. وہ مسلمان نہیں تھا. اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا. تو وہ شخص جب حضور کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، اور نماز کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اپنے مال میں سے ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے جو کہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن میرے کچھ سردار ہیں، میں ان کو مشورہ لیے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا، کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا اور ان کو بھی آپ سے ملواؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص واپس چلا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ شخص کافر کا چہرہ لے کر داخل ہوا تھا اور دھوکے بازوں کے پاؤں کے ذریعے باہر چلا گیا، اور یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان لانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا. اور جب یہ شریح مدینہ سے باہر گیا اور دیکھا کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہوا نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے کچھ جانور وہاں پر چر رہے تھے، یعنی کھا پی رہے تھے گھاس وغیرہ، وہ اونٹ وغیرہ. تو اس نے دیکھا کوئی آس پاس نہیں ہے، تو وہ شریح اپنے ساتھ ان جانوروں کو بھی، اونٹ وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ چھپا کر چوری کر کے لے گیا. صحابہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس وقت بھاگ چکا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے تو یمامہ کے حجاج بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے. تو آپ نے ان کی آواز سنی تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو حطم ہیں، یعنی حطم یہ شریح کا لقب تھا، شریح بن ربیعہ کا یہ حطم لقب تھا. تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، یہ حطم ہے، شریح ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے وہ جانور بھی ہیں جو یہ ہماری طرف سے چرا کر لے گیا تھا، اور اس کے پاس ہمارا تجارتی سامان، اس کے پاس تجارت کا سامان بھی ہے، تو لہٰذا ہم اس سے اپنی چیز واپس لے لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ دیکھو اس کے جانوروں پر قلادہ ہے، یعنی پٹا ہے، اور یہ قلادہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور پر یہ پٹا اس لیے ڈالا گیا ہے کہ اس کو ہم حج کے لیے لے جا رہے ہیں اور حج کرنے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے. تو یہ اس وقت سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ یہ قلادہ ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ تو زمانے جاہلیت کے اندر ہم لوگ بھی کیا کرتے تھے.
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ نے یہ کہا کہ یہ قلادہ اگر کسی جانور کے گلے میں آ جائے تو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ حجاج اپنے جانوروں کو اپنے ساتھ حرم لے جا رہے ہیں تاکہ حج کرنے کے بعد اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ تمام وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں جو حج کے ارکان ہیں، حج کے مناسک ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ بھی ہے، اس میں صفا مروہ بھی داخل ہوتا ہے، ان میں وہ جانور بھی داخل ہوتے ہیں جو ہدی کے طور پر مکہ لے کر جاتے ہیں حج کرنے کے حوالے سے۔ تو اور بعض نے کہا ہے کہ اس اللہ کی نشانیوں اور اللہ کے شاعر سے حدود، اوامر، نواہی اور فرائض بھی مراد ہیں، یعنی جو اللہ نے حد قائم کی ہے کہ دین میں چلنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ حکم ہے، اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور یہ چیزیں اللہ نے تمام مسلمانوں پر فرض کی ہیں، وہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو لہٰذا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو دوبارہ سے ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، یعنی اللہ کی نشانیوں کی یہ جو بے حرمتی ہے وہ نہ کرو۔ نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، یعنی جو 4 مہینے ہوتے ہیں اشہر الحرم، ان 4 مہینے میں حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو کہ اگر ان مہینوں کے اندر جنگ کرنی پڑے تو جنگ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو جنگ سے روکو، اور ان مہینوں میں اللہ نے جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں۔ اس آیت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے کل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور سمجھا تھا، تو اب اس کے آگے اسی آیت نمبر 2 کا جو اگلا حصہ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، یعنی اللہ کی نشانی اللہ کے شاعر کے حوالے سے کل وضاحت کے ساتھ ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ اس سے جو اصل مقصد ہے وہ ہے مناسک حج، یعنی حج کی وہ چیزیں جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جانور ہو، حج عمرے کا جانور ہو، ہدی ہو، یا کوئی بھی ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے تفصیل سے میں نے شریش بن کا واقعہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ وہ کیا واقعہ تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں نا، تو حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کافروں سے ان مہینوں میں بھی جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت کی وجہ سے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کافر جو ہے وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے حرمت والے مہینوں میں تو پھر آپ اپنے دفاع کے لیے اس سے جنگ کر سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، یعنی ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے جو بندہ حج عمرے کی نیت سے ہدی، یعنی ایک مخصوص جانور کو اس لیے مکہ لے کر جا رہا ہے تاکہ وہ حدود حرم میں اللہ کی رضامندی کے لیے اس جانور کو ذبح کرے، تو ایسے جانور کی بھی بے حرمتی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آگے نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، یعنی وہ ہدی والے جانور جن کے گلوں کے اندر اس زمانے میں ایک مخصوص پٹا ہوتا تھا جو علامت کے طور پر ان کے گلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، یہ شو کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جانور جو ہے وہ حدود حرم میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح ہوگا،
تو یہ اس لیے علامت رکھی جاتی تھی تاکہ کوئی بھی بندہ ان جانوروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان جانوروں کو ایذا پہنچے، یا کوئی بندہ یہ جانور اٹھا کر لے جائے، غائب کر لے، چوری کر لے، یا ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، یا ان پر کوئی بوجھ ڈالے، یا ان سے کوئی غلط قسم کا فائدہ حاصل کرے، تو یہ منع کیا گیا ہے کہ ایسے جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں ان کے ساتھ بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت الحرام یعنی مسجد حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے جو لوگ اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مال تجارت کا نفع لے کر جا رہا ہے، اور رضامندی سے مراد یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے لوگ مکہ معظمہ کے درختوں کے پتوں کو اپنے گلوں میں ڈال لیتے تھے، تاکہ جب اشہر الحرم والے مہینے گزر جاتے تھے تو وہ اس لیے ڈالتے تھے تاکہ کوئی بھی چور ڈکیت یا کوئی بھی ظالم شخص ان کو نقصان نہ پہنچائے، یہ کہہ کر کہ یہ حدود حرم جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے خاطر۔ تو اللہ نے منع کیا کہ ایسے لوگ جو حج عمرے کی نیت سے یا ویسے ہی اگر اپنا تجارتی سامان یا اللہ کی خوشنودی کے لیے مکہ مکرمہ یا کہیں بھی جا رہے ہوں، اور ان لوگوں نے اپنے گلے میں امن کے طور پر مکہ کے درختوں کے پتوں کو لٹکا لیا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس والی آیت کا ترجمہ ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو آدھا حصہ بنتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں گے، اور یہ آیت نمبر 2 بہت لمبی تھی، تو آج اس کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 2 حصے 2 پارٹ بنا کر میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی جب کوئی بندہ حج یا عمرہ کرنے کا احرام اور تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد جب وہ احرام کھول سکتا ہے تو پھر اس کے لیے شکار کرنا، خشکی شکار کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حرم کے اندر غیر یعنی احرام باندھنے والا کے علاوہ بھی حرم میں کسی بھی جانور کو، خشکی والے جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے حدود حرم کے اندر۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی اگر کوئی بندہ حج عمرہ کرنے کا احرام باندھ کر جا رہا ہے اور اس وہ احرام کھول دیتا پھر اس کے لیے بعد میں شکار کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے، ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ لوگ ہمیں مسجد حرام سے روک رہے، ہمیں عمرہ کرنے نہیں دے دیں۔ تو بہرحال اس وقت خلاف ورزی، اس وقت جو ہے ان لوگوں نے روک دیا، اور حضور و صحابہ نے اسی وقت اپنا احرام کھول دیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اگلے سال جو ہے پھر فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے پاس پاور، طاقت، اقتدار آ چکا تھا، اور مسلمان چاہتے تو
ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، کیونکہ انہیں یاد تھا کہ ان کافروں نے ہمیں پچھلے سال عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی وجہ سے ان کافروں پر زیادتی کرنے لگے، تو کوئی بھی مسلمان ان کافروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ اسلام کتنا مقدس اور کتنا بہترین مذہب ہے، جو منع کر رہا ہے کہ دشمن نے بھلے تمہیں پچھلے سال مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، لیکن اب تمہیں اقتدار مل چکا ہے، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان پر جو ہے نا ظلم کرو، زیادتی کرو یا ان کو پریشان کرو۔ منع کر رہا ہے اسلام اس والی آیت کے اندر، کہہ رہے ہیں اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، انہیں تکلیف دینے لگو بدلے کے طور پر۔ اور انسان جیسے کوئی بندہ کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو شریعت یہ کہتی کہ اس کی زیادتی کے بقدر اس سے بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اس پر مزید زیادتی کرنا، اس پر مزید تکلیف دینا یہ جائز نہیں۔ اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادتی کرنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنا سب سے افضل کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یعنی نیکی کرنے میں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، جیسے جہاد کے اندر یا تبلیغ کے اندر یا خانقاہ کے اندر یا مدارس کے اندر یا مسجد کے اندر نیکی کرنے میں بھی اور تقوی کے اندر بھی گناہوں سے بچنے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کہ اگر ہمارا باپ بیٹا بھائی رشتہ دار یا کوئی بھی کزن یا عام مسلمان کوئی گناہ والا کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا گانے باجے بجا رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو تعاون کریں، اس کو بہتر مشورہ دیں کہ ایسا نہ کریں۔ کہہ رہے ہیں اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، یعنی گناہ کرنے میں اور ظلم کرنے میں تعاون نہ کرو، کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آپ کا گھر چاہیے، میں رات کو آپ کے گھر کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیوں گا، تو ایسے بندے کو اپنا گھر نہیں دینا چاہیے۔ کہ آپ تعاون نہ کرو کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا گھر اس لیے مانگ رہا ہے کہ بھائی رات کو یہاں پر فنکشن کرے گا، شراب پیے گا یا یہاں پر کوئی گناہ والا کام کرے گا، تو ایسے انسان کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی بندہ کسی کو فضول میں مارنے جا رہا ہے اور وہ آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یا تو میرا دوست ہے، وہ آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ یا تو میرا دوست ہے، تو بھی میرے ساتھ چل، اور اس بندے کو مار کر آتے ہیں، تو ظلم کرنے میں بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے، گناہ میں بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے، ظلم کرنے میں بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یاد رکھو اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اللہ پھر سزا دے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ تو اب جو ہے ہم اتنے حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور یہ آیت بہت لمبی ہے تو لہٰذا یہ بہت دن میں یہ والی آیت ختم ہوگی، کیونکہ ہم اس کی بہت باریک باتوں کو بھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت کا معنی ہوتا ہے حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، میتۃ مردار، حرمت علیکم المیتۃ حرام کیا گیا ہے تم پر، میتۃ مردار یعنی مردار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اب اس والے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حلال جانور جن کو شریعت نے حلال کہا ہے، جیسے بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، دمبا ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہرن ہو گئی، نیل گائے ہو گئی، تو یہ جو ہیں وہ حلال جانور ہیں۔ ان حلال جانور کو اگر
طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہوگا تو ان کا کھانا وہ حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہی جانور جو ہیں وہ مر جائیں، مردار ہو جائیں، مر جائیں، خود سے ہی مر جائیں، کسی بیماری کی وجہ سے مر جائیں اور ان کی روح نکل جائے تو پھر ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شیر بکری پر حملہ کرتا ہے اور بکری کو پھر وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، بکری زندہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس بکری کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کا خون بھی بہہ جاتا ہے تو پھر اس بکری کا گوشت کھانا جائز ہوگا، اور وہ والا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا جس حصے پر شیر نے اپنے دانت مارے ہوں گے۔ جو حصہ گوشت کا کاٹا ہوگا اس کو کاٹ کر پھینک دیں گے اور باقی گوشت کھانا وہ جائز ہوگا۔ اور یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر کسی جانور کو بغیر طبعی یعنی بغیر شرعی طریقے کے مطابق کوئی جانور اگر مر جائے گا تو اس کا کھانا وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ اگر جیسے مدینے کے اندر یہ عادت تھی کہ اونٹ کے کوہان اور جو دمبے کی جو پیچھے بیک سائڈ والی جو چکی ہوتی تھی، تو زندہ اونٹ یا زندہ دمبے کی جو کوہان اور پیچھے چکی والی چیز جو ہوتی تھی، گوشت ہوتا تھا، اس کو کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ میتہ ہے یعنی مردار ہے۔ اور یہ روایت ترمذی، ابو داؤد کے اندر موجود ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی مردار کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زندہ جانور سے جیسے اونٹ سے کوئی کوہان کاٹ کر اس کو کھا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے حرام ہے، یا کوئی بندہ دمبا ہے اس کی چکی کو کاٹ کر کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی حرام فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح مردار جانور کا کھانا وہ حلال نہیں حرام ہے، اسی طرح مردار جانور کی خرید و فروخت کرنا وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی موجود تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شراب، مردار جانور، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کرنا، بیع کرنا، یہ دین اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ دین اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو مردار جانوروں کی چربی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اگرچہ اس وقت کے لوگ جو ہے وہ مردہ جانور کی چربی کو کشتیوں پر روغن کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اور جو چمڑے ہوتے تھے، کھال ہوتی تھی، اس پر بطور تیل کے استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے مردہ جانور کی چربی کو استعمال کیا کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہ اس کی چربی بھی گوشت کی طرح حرام ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ ان یہودیوں نے مردہ جانور کی چربی اللہ نے ان پر حرام کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کے اندر ایسی تبدیلی کی اور اسے خوبصورت بنایا اور اس میں کچھ ایسی ملاوٹ کی کہ اس کی شکل بدلنے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں اس کو بیچ کر اس سے قیمت حاصل کیا کرتے تھے، اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ والی حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی جانور مردار ہو چکا ہے، مردار کوئی جانور ہو چکا ہے، تو اگر اس کی کھال، اس مردار جانور کی کھال اگر کچی ہے اور کوئی بندہ اس پر دباغت کر لیتا ہے، دباغت کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں مسالہ یا کیمیکل لگا دیتا ہے، یا کوئی بندہ اس کھال کو دھوپ میں رکھ دیتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ کھال محفوظ ہو جاتی ہے، تو دباغت کی وجہ سے مردار جانور کی کھال جو ہے اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی ہی یہی حدیث ہے کہ کچے چمڑے کی دباغت اگر کر دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی کوئی کچا چمڑا ہے اور اس کی اگر دباغت کر دی جائے تو وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک باندی تھی اور ان کو کسی نے ایک بکری بطور صدقے کے دی تھی، اور وہ بکری بعد میں مر گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اس بکری کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اس مردار بکری کی کھال کو دباغت کر کے خود سے فائدہ کیوں حاصل نہیں کیا؟ تو اس
باندی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو مردار ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام کیا گیا ہے، اور اس کا جو چمڑا ہے اگر دباغت کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ حلال ہے، جائز ہے، اور یہ حرام نہیں ہے. تو اس والی آیت سے یہی پتہ چلا کہ مردار جانور کا گوشت اور اس کی کھال، اس کی خرید و فروخت یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. ہاں، مردار جانور کی جو کھال ہوتی ہے اگر اس کے اندر دباغت کر لی جائے مسالہ یا دھوپ میں رکھ کر، تو پھر اس کی کھال کا استعمال کرنا وہ جائز ہے. اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، یعنی مردار تم پر حرام کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور کل ہم نے اس کا حصہ المیتۃ یعنی مردار تک پڑھا تھا. ترجمہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، میتۃ مردار، یعنی تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جو خود سے ہی مر جائے، بغیر ذبح شریک کیے خود سے مر جائے تو وہ حرام کیا گیا ہے. اس پر مکمل تفصیل میں کل بتا چکا ہوں. آج ہم 2 کے بارے میں پڑھیں گے. والدم معنی خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. اب یہ جو والدم لکھا ہوا ہے اس سے مراد خون، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے کہ تم پر خون کو بھی حرام کر دیا گیا ہے. اب یہ خون کون سا خون ہے؟ تو سورہ انعام کے اندر ذکر ہے، کیا نام ہے، وہاں پر مسفوحن کی قید آ رہی ہے. والدم مسفوحن کی جو قید آئی ہے سورہ انعام میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ والا خون حرام ہے جو کہ بہتا ہوا خون ہو. اب بہتا ہوا خون سے مراد یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کی رگوں سے جو خون بہے، تو وہ بہنے والا خون جو ہے اس کا کھانا پینا اور اس کی خرید و فروخت یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. باقی جو خون بوٹیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ بوٹیوں والا خون بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ والا خون جو ہے پاک ہے. لیکن جو خون کاٹتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے جو نکلتا ہے وہ چاہے کھال پر لگ جائے، گوشت پر لگ جائے یا پروں پر لگ جائے، وہ والا خون کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ خون جو ہے وہ مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے جانور ہمارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں جو اپنی موت مر جائیں، یعنی 2 ایسے جانور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں جو اپنی موت مر جائیں. جیسا کہ مچھلی چاہے اپنی موت مر جائے تو وہ اس کا کھانا حلال ہے. اسی طرح دوسرا جانور ہے ٹڈی بھی اگر خود سے مر جائے تو اس کا کھانا بھی حلال ہے. اور اسی طرح 2 خون ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. وہ 2 خون ہیں جگر اور تلی. جگر اور تلی جو ہوتا ہے وہ بھی کیا نام ہے؟ خون ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. تو حرام جو ہے وہ بہتا ہوا خون ہے. تلی اور جگر جو ہوتا ہے وہ خون تو ہوتا ہے لیکن وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جمع ہوا خون جو ہے اللہ کے رسول نے اس کو حلال کہا ہے کہ جگر اور تلی جو ہے ہمارے لیے یہ 2 خون کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ خون کا اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے. یا کوئی بندہ اگر خون کو بیچ رہا ہے، جیسے کہ بہت جگہوں پر خون خفیہ طور پر بیچا جاتا ہے، بڑی بڑی جو ہوٹلز ہوتی ہیں وہاں پر لوگ کھانے میں خون ڈالتے ہیں تاکہ ذائقہ اچھا ہے. تو کوئی بندہ اگر خون کو خفیہ طور پر بیچ رہا ہے یا اسپتالوں میں خون کو بیچا جاتا ہے تو اس طرح سے خون کی خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. اور تیسری چیز یہاں پر بیان ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اب خنزیر کا چاہے گوشت ہو، خنزیر کا ہر جز جو ہے وہ حرام ہے. خنزیر کا ہر جز کیا ہے؟ وہ حرام ہے، چاہے اس کا بال ہو، اس کی کھال ہو، اس کی چربی ہو، کچھ بھی ہو. خنزیر نجس العین ہے، اس کو بیچنا، اس کو خریدنا، اس کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنا، خنزیر کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنا، وہ سب کا سب کیا ہے؟
حرام ہیں. جیسا کہ یورپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان لوگ ایسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے لگ جاتے ہیں جہاں پر خنزیر کا گوشت بھی بیچا جا رہا ہوتا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو مسلمان کے لیے ایسی جگہ پر کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے، وہ حرام ہے. اور یہ یاد رکھے کہ خنزیر نا انتہائی بے حیائی والا جانور ہے. جو بھی انسان یہ کھاتا ہے، اب دیکھ لیں یورپ کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی ہے کیونکہ وہ لوگ اس کو زیادہ کھاتے ہیں. تو جو بھی انسان خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور وہ انتہائی گندی اور غلیظ حرکتیں کرنے لگتا ہے. تو دوبارہ سے اس کا ایک دفعہ اور ترجمہ کر لیتے ہیں. حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، میتۃ مردار، والدم اور خون، یعنی خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو اس آیت کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. یہ 3 حصے تو ہم نے پڑھ لیے تھے، 3 دن اس پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں، آج تیسرا دن ہے. حرمت، حرمت کا معنی حرام کیا گیا ہے. علیکم المیتۃ، تم پر مردار، اس پر مکمل تفصیل 2 دن پہلے بیان کی تھی. والدم اور خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے کل بتا دی تھی. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے کل بتا دی تھی. آج ہم پڑھیں گے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، یعنی جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہا ہے کہ تم فلاں دیوی کے نام پر ہو، تم فلاں بزرگ کے نام پر ہو، اللہ کا نام نہیں لے رہا بلکہ کسی اور انسان یا کسی اور ذات کا وہ نام لے رہا ہے ذبح کرتے ہوئے، تو اس کا گوشت بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کا گوشت بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ذبح کرتے ہوئے اگر آپ نے کسی غیر اللہ کا نام لے لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لوگے تو وہ گوشت اور وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہندو ہو مشرک ہو اور وہ اگر کسی گائے بھینس بکری کو بھی ذبح کر رہا ہو تو اس کا گوشت بھی کیا ہوتا ہے بھائی، حلال نہیں ہوتا، کیونکہ مشرک کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. مشرک کوئی بندہ ذبح کر رہا ہو تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اسی طرح ہمارے استاد محترم مولانا صاحب جو بندوری ٹاؤن میں درجہ خامسہ کے جو ہے وہ نگران ہیں، انہوں نے ہمیں کیا نام ہے تفصیل کے وقت تفسیر پڑھاتے ہوئے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ ہم جیسے گوشت لینے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گوشت بیچنے والا کسائی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کسائی کا عقیدہ شرک والا ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی کسی بزرگ سے بھی مدد مانگتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ مرغی کا گوشت لینے جا رہے ہو اور آپ مرغی کی دکان والے پر جو مرغی کو ذبح کر رہا ہے وہ بے شک اللہ کا نام لے رہا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ شرک والا ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہے، کسی اور ذات سے بھی مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے بھی مدد مانگتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سے وہ ڈائریکٹ مدد مانگ رہا ہے تو ایسے انسان کا بھی ذبیحہ چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، مرغی کا گوشت ہو، تو وہ گوشت بھی کیا ہے، حلال نہیں ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے وما، اور وہ اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر بھی، جس پر. اور ایک چیز اور تقریباً یہ 1 2 3 4 5ویں چیز والمنخنقۃ، والمنخنقۃ کا معنی ہوتا ہے اور جو مرا ہو گلا گھونٹ کر، یعنی کوئی جانور ایسا ہے جس کا کسی انسان نے گلا گھونٹ دیا ہو، اگرچہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا گلا گھونٹے تو بھی اس جانور کا گوشت کیا ہے، حلال نہیں بلکہ حرام ہے.
جیسے کوئی بندہ ہے وہ کسی جانور ہے، بکری ہے، بکری کا گلا دبا رہا ہے، بکری کا گلا گھونٹ رہا ہے، چاہے وہ رسی سے ہو یا ہاتھ سے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ گلا گھونٹ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کی رسی کو کھینچ رہا ہے، اور وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے، گوشت حرام ہے۔ تو والمنخنقۃ، اور جو مرا ہو گلا گھونٹ کر، یعنی گلا گھونٹ کر جو جانور مرا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، والموقوذۃ کا معنی یہ ہے کہ یا چوٹ سے، یعنی کوئی جانور ایسا ہے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے، کوئی جانور ایسا ہے جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے تو وہ والا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ کسی کو لاٹھی سے مار رہا ہے، بکری کو لاٹھی سے مارے، ڈنڈے سے مارے یا پتھر سے مارے، اس کو چوٹ لگی، چوٹ کی وجہ سے وہ جانور اگر مر جائے گا، اس کی جان نکل جائے گی تو وہ والا جانور بھی حرام ہے، اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یا اگر کوئی بندہ تیر پھینک رہا ہے کسی حلال جانور پر، تیر پھینک کر اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو لیکن اس کو تیر کے جو دھار والی جگہ ہے، چھری والی جگہ ہے، وہ چھری والی جگہ تو اس کو نہیں لگی بلکہ اس کو لکڑی والی جگہ لگی، اور لکڑی والی جگہ کی وجہ سے وہ بندہ، وہ جانور جو ہے وہ مر گیا، لکڑی والی جگہ لگنے کی وجہ سے وہ جانور مر گیا تو اس جانور کا بھی گوشت حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہو جائے گا۔ ہاں دھار والی چیز اگر اس کو جا کر لگی ہے اور لگنے کے بعد اس جانور کے اندر جان باقی ہے اور اس کے بعد جا کر شکاری اس کو ذبح کر دیتا ہے تو جان باقی ہونے کی کیفیات کے وقت اگر شکاری اس کو ذبح کرے گا تو پھر وہ والا جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ایسا زخمی کیا کہ وہ فوراً ہی مر گیا اور ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے، اس کی جان پہلے سے نکل گئی، تو وہ والا جانور کیا ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اب آگے جو ہے کہ والمتردیۃ، والمتردیۃ کا معنی ہوتا ہے یا بلندی سے گر کر، یعنی کوئی جانور ہے وہ چھت سے گر گیا، کسی بلڈنگ سے گر گیا یا کسی پہاڑ سے گر گیا یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر جائے گا اور وہ جانور مر جائے گا تو اس جانور کا بھی گوشت کیا ہے، حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ والنطیحۃ، والنطیحۃ کا معنی ہوتا ہے یا سینگ لگنے سے، یعنی دو دمبے ہیں اور دونوں دمبے یا دونوں بھیڑ جو ہیں وہ سینگ والے ہیں، یا دو بکریاں ہیں، دونوں بکریوں کے سینگ ہے، یا دو گائے ہیں، دو بیل ہیں، ان دونوں کے سینگ ہیں، ان دونوں کے آپس میں پھڈا ہو جاتا ہے، ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایک سینگ والا اگر دوسرے سینگ والے کو اس کو سینگ مارتا ہے اور سینگ لگنے کی وجہ سے وہ والا جانور مر جاتا ہے تو اس جانور کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہے، حرام ہے۔ یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا تو اس کا گوشت بھی کیا ہوگا، حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، اور وہ جسے کھایا ہو کسی درندے نے، یعنی کوئی شیر ہے اس نے بکری پر حملہ کیا اور بکری کو کھا گیا اور پورا نہیں کھایا بلکہ اتنا کھایا کہ بکری کی جان نکل گئی، تو بکری کی جان نکلنے کی وجہ سے بقیہ جو بکری کا گوشت بچا ہے تو وہ والا گوشت بھی کیا ہوگا، حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ یا شیر نے بکری پر حملہ کیا، اس کے بعد شیر نے کچھ کھایا لیکن بکری کی ابھی جان باقی ہے، بکری کی ابھی جسم سے جان نہیں نکلی اور کوئی شکاری اس بکری کو اگر ذبح کر دے گا تو پھر اس بکری کا گوشت حلال ہو جائے گا، اور جس جگہ پر شیر نے منہ مارا ہوگا وہ والا گوشت کا حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے گا اور بقیہ جو حصہ ہوگا اس کو کھا لیا جائے گا، بشرطے کہ بکری کے اندر جان باقی ہو اور پھر شکاری نے اس پر ذبح کر دیا ہو اس کے گلے سے۔ اب آگے ذکر ہے الا ما زکیتم، الا ما زکیتم کا معنی ہے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو، یعنی منخنقۃ یعنی والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، ایک شرط یہ ہے والمنخنقۃ چوٹ لگنے کی وجہ سے، والمتردیۃ یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے، والنطیحۃ یا سینگ لگنے کی وجہ سے، وما اکل السبع یا وہ جسے کھایا ہو کسی درندے نے، یعنی یہ چار قسمیں، 1 2 3 اور یہ 4، ان 4 قسموں کے اندر، ان 4 کیفیات کے اندر اگر کسی جانور کی جان باقی ہے اور جان باقی ہونے کے بعد کوئی شکاری اس
اس کو ذبح کر دیتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ اور وہ اس کا گوشت کیا ہوگا، وہ حلال ہوگا. یعنی چوٹ لگی ہے، جان باقی ہے، کسی نے ذبح کر دیا تو کھانا جائز ہے. یا کوئی جانور پہاڑ سے گرا ہے، بلڈنگ سے گرا ہے، جان باقی ہے، کسی نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال ہے. یا سینگ لگنے کی وجہ سے جان باقی ہے، کسی نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت حلال ہے. یا کسی شیر نے بکری پر حملہ کیا، جان باقی ہے، اور کسی نے بکری کو ذبح کر دیا شرعی، تو اس کا ذبیحہ بھی کیا ہے، وہ حلال ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس کی آدھی آیت پڑھ لی اور بقیہ انشاءاللہ اس کی آدھی آیت انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں. آج اس والی آیت کا تقریباً 5واں یا 6واں پارٹ ہوگا. تو یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم فسق، اس کا معنی کیا ہے؟ ذالکم، یہ سب کچھ. فسق معنی گناہ ہے. کیا سب کچھ گناہ ہے؟ یعنی پیچھے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں کا گوشت نہیں کھا سکتے، فلاں کا گوشت نہیں کھا سکتے، کوئی جانور گر کر مر جائے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور کسی کو چوٹ لگ جائے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور کسی کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو پیچھے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ذالکم فسق، کہ یہ سب کچھ کیا ہے، گناہ ہے. اب جیسے پیچھے کے تیروں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پہلے کے زمانے کے لوگ تیر کے ذریعے اپنی قسمت اور فعال نکالتے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اندر بھی غیر اللہ جیسی مدد یا غیر اللہ جیسی چیز وہاں پر پائی جاتی تھی. تو ان سب کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے ذالکم فسق، کہ یہ سب کچھ گناہ ہیں، ان گناہ والے کاموں سے بچنا چاہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الیوم، آج. الیوم کا معنی ہے آج. یئس الذین، مایوس ہو چکے ہیں، یعنی نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. کون لوگ؟ کفرو، کافر لوگ مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں. من دینکم، تمہارے دین کی طرف سے، تمہارے دین کی طرف سے کافر لوگ مایوس نا امید ہو چکے ہیں. اس مایوس اور نا امید ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کی زندگی کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ اسلام میں آتے گئے، تو کافر لوگ پریشان ہوتے گئے. پھر ان لوگوں نے منصوبے بنائے، سازش بنائی، بہت لمبی اور بہت خطرناک پلاننگ کی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کسی طرح اس دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنا ہے. تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جب مدینہ کے اندر اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد کافر لوگ نا امید اور مایوس ہو چکے تھے. فتح مکہ کا دن دیکھ کر کہ جب مکہ فتح ہوا تو کافر لوگ مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ دین اسلام ایک طاقتور نظام کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور اس کے پاس ایک بہت بہترین پاور تھی. تو بہترین پاور دیکھنے کے باوجود اب کافر لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں کہ اب وہ دین اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. تو دین اسلام کی طاقت کو دیکھ کر کافر لوگ کیا ہو چکے ہیں؟ مایوس ہو چکے ہیں. تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ الیوم، آج، یئس الذین، مایوس ہو چکے ہیں، کفروا، کافر لوگ، من دینکم، تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، فلا، پس مت، تخشوہم، ڈرو تم ان سے، یعنی تم ان کافروں سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر اب تم سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ تمہارا دین ایک طاقتور دین کی صورت میں وجود میں آ چکا ہے. تو لہٰذا اب تم کافروں سے مت ڈرو کہ کافر تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، کافر تمہیں حج کرنے نہیں دیتے، کافر تمہیں روزے رکھنے نہیں دیتے. اب کافروں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. کوئی احکام کے اندر کوتاہی نہ کرنا، کسی احکام کو چھوٹا مت سمجھنا، بلکہ جو جو حکم نازل ہو وہ کرتے جانا، اور اس بات کا ڈر دل میں رکھنا کہ اگر کوتاہی کی تو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی. تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، ان کافروں کی وجہ سے نہ ڈرنا. ان کافروں کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
تو انشاءاللہ اس کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 2 حصوں میں اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا جو بقیہ حصہ ہے وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور یہ شاید 6واں یا 7واں اس کا پارٹ ہے۔ تو یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوگا نیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم، الیوم کا معنی ہوتا ہے آج۔ اکملتو کا معنی ہوتا ہے مکمل کر دیا ہے ہم نے، یعنی ہم نے آج مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، یعنی آج مکمل کر دیا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کا ترجمہ ہے کہ آج مکمل کر دیا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین۔ اب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اب اس دین کے اندر جتنے بھی احکام تھے وہ تمام احکام نازل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی حکم نازل ہوتا تھا اور بعد میں وہ حکم منسوخ ہو جاتا تھا، یا اس حکم کے جگہ کوئی دوسرا بہتر یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم آ جایا کرتا تھا۔ لیکن احکام کے اعتبار سے یہ والی آیت نے واضح کر دیا کہ اب کوئی حکم جو ہے منسوخ نہیں ہوگا، اب آپ کا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی آیات جو ہے وہ نزول احکام کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم والی جو یہ آیت ہے، یہ قرآن کریم کے نزول احکام کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام کے اعتبار سے نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ والی آیت جو ہے وہ نزول احکام کے اعتبار سے یہ والی آخری آیت ہے، اور اس آیت کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام شعبوں میں حاوی ہے، یعنی اس دین کے اندر اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، سب کے بارے میں دین اسلام کے اندر احکام بتائے گئے ہیں کہ آپس میں انسانوں کو کس طرح سے رہنا ہے، میاں بیوی کو کس طرح سے رہنا ہے، بیوی بچوں کو کس طرح سے رہنا ہے، اور حکمرانوں کو کس طرح سے رہنا ہے، عوام کو کس طرح سے رہنا ہے، میزبان اور احکام کے میزبان ہو اور مہمان ہو ان کے احکام بھی اس کے اندر بتائے گئے ہیں، خرید و فروخت کے بھی احکام اس کے اندر بتائے گئے ہیں، مرد و عورت کا لباس، کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز کے اس کے اندر احکام، ہر طرح ہر چیز سے متعلق دین اسلام نے احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آج مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج مکمل کر دیا ہے میں اللہ ہوں، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے کہ تمہیں ہر چیز کا حکم جو ہے اس دین اسلام کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَأَتْمَمْتُ کا معنی ہے اور پوری کر دی ہے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، یعنی تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ مخاطبین کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے تمہارے لیے مکہ میں آزادانہ نماز پڑھنا اور مکہ میں رہنا دشوار تھا، لیکن آج جو ہے مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ معظمہ فتح ہو چکا ہے تمہارے ہاتھوں، اور تم مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ، غلبے کے ساتھ داخل ہو چکے ہو، اور جاہلیت کی جو تمام شرکیہ چیزیں تھیں وہ سب کی سب چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، اور مشرکین کو حج سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ اس صاحب روح المعانی نے اس کی یہ تفسیر لکھی ہے کہ مکہ معظمہ فتح ہوا، مکہ معظمہ مسلمان امن کے ساتھ داخل ہوئے، اور وہاں پر ان کا غلبہ بھی ہو گیا دین اسلام کا، جاہلیت کی تمام چیزیں بھی ختم ہو گئی، اور مشرکین کو حج کرنے سے بھی مکہ معظمہ میں روک دیا گیا ہے۔ اب آگے جو دوسرا حصہ ہے، وَرَضِيتُ، اور پسند کر لیا ہے، لَكُمُ تمہارے لیے، اسلام کو، دیناً بطور دین، یعنی تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نجات جو ہے دین اسلام پر چلنے میں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملے
کامیابی ملے تو وہ دین اسلام پر اگر عمل کرے گا تو ہی اس کو نجات اور کامیابی ملے گی. اور دین اسلام سے ہٹ کر چاہے وہ راہب بن جائے، چاہے وہ کوئی اور سی اپنی مرضی سے عبادتیں کرنے لگے یا کسی اور مذہب کو اپنا لے، تو اللہ کے یہاں اس کا دین معتبر نہیں ہے. اللہ کے یہاں دین اسلام ہی معتبر ہے. اللہ کے یہاں کیا ہے؟ دین اسلام ہی معتبر ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا. یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اور کیا ہوگا؟ وہ شخص آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا، برباد لوگوں میں سے ہوگا جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلے گا. تو اللہ کے یہاں پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. دین اسلام پر وہ اگر چلے گا تو اس کو نجات ملے گی، اس کو کامیابی ملے گی، اس کو جنت ملے گی. اور دین اسلام سے ہٹ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو پھر ایسے انسان کو نجات نہیں ملے گی. یہاں پر ایک چیز میں اور یہ بتا دوں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ والی آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور عن قریب آپ اب اس دنیا سے جانے والے ہیں. اور حقیقت میں بھی پھر یہی ہوا کہ 81 یعنی 81 دن کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. بس یہیں تک اس کا سبق رکھتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو کمپلیٹ کریں گے، اور یہ آیت جو ہے بہت لمبی تھی، تقریباً 6، 7 یا 8 پارٹ کے اندر اس آیت کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. تو یہ آج اس کا آخری حصہ ہے. شروع کرتے ہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ، فَمَنِ کا معنی ہے البتہ جو، فَمَنِ البتہ جو، فَمَنِ اضْطُرَّ کا معنی کیا ہے؟ مجبور ہو جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ البتہ جو مجبور ہو جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ کا ترجمہ ہے البتہ جو مجبور ہو جائے. فی مخمصۃ، فی کا معنی میں کا ہوتا ہے، مخمصۃ بھوک سے کا بھی معنی آتا ہے. فی مخمصۃ بھوک سے. غیر متجانفین اور کھائے بغیر رغبت، یعنی حرام چیز کھا رہا ہے بغیر رغبت کے، بغیر لذت اور بغیر رغبت کے کھائے، اور کھائے بغیر رغبت. لِإِثْمٍ گناہ کے. اب اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اوپر جو آیت کے اندر حرام چیزیں بتائی گئی تھی کہ یہ والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو ان حرام جانور کا گوشت صرف ایک صورت میں کھانا جائز ہوگا کہ جب انسان کے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہو اور اس کو یہ اندیشہ شدید لاحق ہو چکا ہو کہ اگر میں نے اب کچھ بھی نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا. تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ حرام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اتنی کھا لے، اتنی مقدار میں کھا لے کہ جان بچ جائے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے. اب شرط اس کے اندر یہ ہے کہ بس اتنی ہی کھائے جتنی جان بچ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر پیٹ بھر کر ہی کھا لیں، 10، 12، 6، 7 روٹیاں کھا لیں کہ بھائی حرام ہے تو لہٰذا میں جو ہے نا حرام یہ جو گوشت ہے میں اس کی 5-6 روٹیاں کھا لیتا ہوں پیٹ بھر کر، لذت لے کر. تو لذت لے کر اور پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اتنا تھوڑا سا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے. تو وہ تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ معاف ہے، اور اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور وہ معاف کر دے گا. تو اس میں یہی بتایا گیا کہ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے، یعنی انتہائی درجے کی شدید بھوک کی وجہ سے اگر انسان جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور کھائے بغیر رغبت گناہ کے، یعنی گناہ کے رغبت کے بغیر، یعنی وہ کھا رہا ہے وہ اس نیت سے نہیں کھا رہا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جان بچانے کے لیے
تھوڑا سا اتنا حرام چیز میں سے کھانا جائز ہے کہ جان بچ جائے. مقصد اللہ کی نیت اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم کو یہ پورا کرنا ہو کہ مجھے اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی کو بچانے کے لیے میں تھوڑا سا اتنا کھا سکتا ہوں کہ میری جان بچ جائے. تو وہ اگر تھوڑا سا کھا لے گا تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور، معاف فرمانے والا، رحیم، رحم اور رحم کرنے والا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. ایک دفعہ اس کا پھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ، البتہ جو مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک سے، غیر متجانف، اور کھائے بغیر رغبت کے، لِإِثْمٍ، گناہ کے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ہماری سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 مکمل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے.